یہاں کوئی ایک پیر صاحب ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے جتنے علماء ہیں یہ خارجی ہیں، ناسبی ہیں، اور اس کے بعد حرامی ہیں، کتے ہیں، اور یہ اس طرح کے الفاظ۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ پیر کی زبان ہو سکتی ہے؟ تھوڑا زور سے آواز آئے، پیر کی زبان ہو سکتی ہے؟ اب میں تو اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، بہرحال وہ جو بھی ہیں۔ تو جو علماء کرام کو اس طرح کے الفاظ کہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ بولو کس کا فرمان ہے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ فقیہ واحد، ایک عالم دین، اشد علی الشیطان، شیطان پہ بھاری ہے، من الف عابد، 1000 عابدوں سے۔ 1000 عابد ایک طرف اور ایک عالم، بولو بولو، ایک عالم ایک طرف اور 1000 عابد ایک طرف۔ اب 1000 عابد سے بھاری تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام بتائیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور کتنے احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ حضور کے یہ فرامین مانو گے یا جعلی پیر کی بات مانو گے؟ بولو کس کا فرمان ماننا ہے؟ حضور کا فرمان۔ ایسا پیر کسی علاقے میں ہو، میں اسے چیلنج دیتا ہوں، آؤ میدان میں ہم مناظرہ کرتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ یہ جو تمہاری زبان ہے یہ پیر تو پیر ہے، کسی مسلمان کی بھی نہیں ہو سکتی، یہ ہم ثابت کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، آگے لکھتے ہیں کہ وہ پیر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر نہیں جانا ہے۔ اب یہ مسجد کے اندر نہیں جانا یہ بولی کس کی ہے؟ بس یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں قرآن حکیم۔ یہ میرے پاس قرآن حکیم ہے اور یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن حکیم آیت مبارکہ 114 جا کر کے دیکھ لینا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمْ، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کیا ہے وہ؟ زور سے کیا ہے وہ ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ کیوں؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں خدائے قدوس کا نام لیا جائے، خدا کا نام لینے سے لوگوں کو روکے کہ مسجدوں کے اندر نہیں جانا۔ وسعی فی خرابہا، اور پھر مسجدوں کی ویرانی کی وہ کوشش کرے۔ ویرانی دو طرح کی ہوتی ہے نا، مسجدیں آباد ٹائلوں سے ہوتی ہیں یا نمازیوں سے ہوتی ہیں؟ دو طریقے سے مسجد ویران ہوتی ہے، یا تو مسجد کو توڑ دیا جائے، جیسے آپ نے دیکھا بابری مسجد کے ساتھ جو مسئلہ ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کے اندر نمازیوں کو روکا جائے، یہ بھی مسجد کی ویرانی ہے۔ اور مسجد کو ویران کرنا کافروں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ کافروں کا کام۔ جب عقیدہ بھی وہاں کے لوگوں کا صحیح ہو اور ایمان و عقیدہ ان کا بالکل صحیح ہو، پھر مسجدوں سے روکا جائے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی جائے، یہ کس کا کام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کس کا کام ہے؟ زور سے کس کا کام ہے؟ کافروں کا۔ اور پھر کوئی پیر اپنے آپ کو کہلائے اور کام ان کا کرے، تو ایسا آدمی پیر ہو سکتا ہے؟ ایسا آدمی کلمہ پڑھے اور توبہ کرے، تجدید ایمان کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے معافی مانگے، اور پھر جس کو گالیاں دی ہیں ان سے بھی معافی مانگے۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ یہ حکم شرع ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ اچھا ایمانداری سے بات بتاؤ، اللہ نہ کرے فاروق مصباحی کی کوئی بات اگر قرآن حکیم یا مصطفیٰ کریم کی حدیث کے خلاف ہو، مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ میں بھی یہی کہتا ہوں، میری بات جو قرآن، رب کے قرآن کے خلاف ہو، میری کوئی بات حضور کی حدیث کے خلاف ہو، تو فاروق مصباحی کی بھی ایسی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھو۔ میں اپنے بارے میں سب سے پہلے کہوں گا، اور جو بات رب کے قرآن کے خلاف ہو، جو بات حضور کے حدیث کے خلاف ہو،
اب ایسا کہنے والا کوئی باجی ہو تو اس کی بات بھی جوتے کی نوک پہ، ایسا کہنے والا کوئی پیر ہو تو اس کی بات بھی جوتے کے نوک پہ، اور ایسا کہنے والا اگر وقت کا مفتی ہو تو اس کی بات بھی جوتے کی نوک پہ، اس لیے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر دو ہیں، ایک اللہ اور دوسرے رسول اللہ۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے، رب قدوس کا کلمہ پڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو اللہ اور رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات اور یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے اس لیے کہا کہ علماء اہل سنت کا لفظ آیا، فاروق مصباحی کو بڑی گالیاں دی گئیں، میرے پاس وہ ساری کی ساری آڈیو موجود ہیں، ہم نے کبھی جواب نہیں دیا، نہ دینا ہے۔ میرا نام لے کر کے کوئی گالی دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر علماء اہل سنت کو کہا تو پھر اس زبان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ، اور نوٹس بھی